तुम ठीक तो हो? गोठ वाले जानवर सब ठीक तो हैं? रुक्मणी, राखन, उसका भाई सब कहाँ हैं? मैं अभी कुछ देर पहले राखन को पागलों की तरह रुक्मणी रुक्मणी चिल्लाते इस तरफ जाते हुए देखा था। वो अपने गले में किसी बदहवास सांप की मानिंद लिपटा बड़ा सा पगड़ सर पर लपेटते हुए फिक्रमंद सा कहने लगा, "हुजूर, मैं अभी इस तरफ उन्हें खोजता हूँ। इधर तो मरघट और मुकल जी का मंदिर है। निरख के दो दरजे खुलते हैं जब भी कोई गंज खटना तूफान आता है, उधर को ही पलट कर जाता है। दो चार मंच जानवरां की शरीर अर्थियां उधर जरूर पड़ी हुए हैं। हे प्रभु का विर्द करते करते वो इस तरफ हो लिया जिस ओर अभी भी भयानक सिसकारियां सीटियां सी सुनाई दे रही थी। हम दोनों उस आंख के कच्चे मगर गांठ के पक्के को मरघट और मुकलजी मंदिर की जानिब जाते हुए देखने लगे। सेठ मुस्तफा अली खान खुश्क हलक तर करते हुए बकरूटे की तरह मिमियाते हुए बोला, "खान साहब, हलक में कांटे उगे पड़े हैं। भूख प्यास के मारे रही सही बुद्धि अकल भी जाती रही। प्लीज यहां से किसी तौर निकलने की करें।" हाँ, याद आया, दित्तोमल शाम समय कह रहा था कि छोरी रुक्मणी भाज भोजन का कहीं जतन कर रही है। देख लो, कहीं वो भोजन भरोसे इंतजार न कर रही हो। इस भूखे सेठ की ऐसी नदीदी बात सुनकर ताव भी आया और हंसी भी कि यहाँ सबको अपनी अपनी जानों की पड़ी हुई है और इसे पेट पूजा की सूझ रही है। मैंने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, यार सेठ, यहाँ बंदे भारुओं पे क़यामत टूटी हुई है और तुम्हें भोजन भुजिया की बूझ रही है। अभी हमारे दरमियान ये नोक झोंक चल रही थी कि एक होशियार सा नौजवान मरघट की ओर से हमें खोजता हुआ बरामद हुआ। बौखलाया हुआ वो हमें अपने पीछे आने का इशारा देने लगा। कुछ ना समझते हुए भी हम उसके पीछे पीछे हो लिए। मट्टी पत्थर के मुकाबले में रेत या कीचड़ में चलना खासा मुश्किल काम है। रोही रेगिस्तान के बासियों के पांव जूते एक खास अंदाज के होते हैं। शहरों के लोग सहरा में आसानी से चल फिर नहीं सकते। पांव, एड़ियां, पिंडलियां दुखने लगती हैं। चंद कदम चलने पे ही आदमी खुद को थका थका सा महसूस करता है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल हमारे साथ भी थी। वो मर्द सहराई आगे आगे, मैं कदरे अकब में, और सेठ मुस्तफा अली खान मुझसे भी कहीं पीछे धसा फसा सा चला आ रहा था, जैसे उसके पांव पे चक्की के पाट बंधे पड़े हों। जहां हम पहुंचे वहां सहराई भेकड़, करीर, उल्हना और थोड़ के झाड़ झड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। तूफान की इफरियत ने इन सख्त जान झाड़ झड़ों को जड़ से उखाड़ कर तहोबाला कर दिया हुआ था। यहाँ अंधेरा कुछ ज्यादा ही दर आया। महसूस हुआ वही शमशानों मसानों वाली मखसूस बुबास, दम दबा देने वाली घुटन और नहुसत का एहसास। वो मुतवहिश सा नौजवान हमें रेत पे झुके हुए एक ह्योले के पास ले जाकर कहीं गायब हो गया। अंधेरा और गर्दो गुबार से आलूदा माहौल, मैं कुछ समझ ना पाया कि ये सब क्या है। ह्योले ने सिसकियां लेते हुए अपना सर उठाया। ये गुर्गे बारां दीदा दितुमल था। उसकी अजीब सी कैफियत थी। मुझे अपने पास पाकर उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, मेरी छोरी रुक्मणी को बचा लो। इस समय ये बहुत बड़ी संकट में फंसी पड़ी है। इसकी जीवन ज्योति समाप्त दिखे है। उससे तवज्जो हटाकर मैंने नीचे वाले ह्योले को देखना चाहा। अंधेरे में कोई क्या दिखाई देता, लेकिन मुझे जानने में लहजा भर भी देर न लगी कि ये रुक्मणी है। साथ ही रोशन और राखन भी पड़े हुए थे। सब ठीक तो है ना? मैंने रितुमल को तसल्ली देने की गर्ज से पूछा। महाराज, मेरा मन कहत था आज कुछ न कुछ जरूर होवे। पहले तूफान भी आवत थे, आंधियां भी चलत थी, परंतु जो कुछ आज हुआ वो तो कभी ना हुआ था। ये देखें, छोरी रुक्मणी बात ना करे, ऐसे जैसे प्राण हार गई हो। बुलाता हूं तो कुछ जवाब नहीं देवे। महाराज, आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं, कोई उपाय करो। हम ये तो ना कहत हैं कि आप इधर पधारे तो ये दुर्घटना भी आई, परंतु अगर इस छोरी को कुछ हो गया तो हमें कभी नहीं भूलेगा कि एक मुसलमान भगत जिस रोज इधर पधारे उस दिन हमारी छोरी हमें छोड़ गई। बस अब आप जानो, आपका काज। सुन लिया महाराज। इतना कहकर वो उठा और चल दिया। गहरे होते हुए अंधेरे में देखते ही देखते कहीं गायब हो गया। सेठ मुस्तफा अली खान कदरे परेशान होकर कहने लगा, "खान साहब, आज का दिन हमारे लिए कुछ भागवान साबित नहीं हुआ। दितोमल अपनी छोरी का मुद्दा हम पे डाल के चल दिया है। हाँ, जरा इन छोरों को तो छू कर देखें, ये किस हाल में है। हम भले चंगे हैं। रुक्मणी गिरी गिरी पड़ी थी, हम दोनों भी इसके संग लिपट कर पड़ गए।
یہ راکھن رکمنی کا نابالغ مرد تھا اور ساتھ اس کا بھائی روچن جو اٹھتے ہی رکمنی کو ٹٹولنے لگا۔ لپٹ کر پڑ گئے کیا مطلب؟ میں نے وضاحتی انداز میں پوچھا۔ مہاراج، ادھر سمسان میں بہت ڈر لگے تھا اور اندھیرا بھی۔ رکمنی زندہ تھی مگر بے ہوش۔ زندہ اور مردہ منش میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہی فرق جو سوئے ہوئے اور جاگے ہوئے انسان، جلتی آگ اور بجھی ہوئی راکھ میں ہوتا ہے۔ تارے نفس گو خفیف سا ہی جڑا ہوا ہو، دم کے دیپک باتی میں گر ہلکی سی بھی سرخی گرمی باقی ہے تو اسے چراغ شب آخر تو کہا جا سکتا ہے، بجھا ہوا دیا نہیں کہہ سکتے۔ محمل زیست ناقہ مرگ، ہست کی تار پود 15 ظاہری حجابوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ 15 میں سے 5 حجاب تو ایسے ہیں جنہیں عام طور پہ لوگ جانتے ہیں، مثلا نبض، آنکھ کی پتلیاں، پیر پڈلیاں، گردن کا لڑکنا اور جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا۔ اب 5 حجاب اس کے آگے ہیں جن کی پہچان ذرا مشکل ہے۔ خون کا خشک ہونا، ریڑھ کی ہڈی سے رابطہ ختم، حواس خمسہ کی معطلی، اعضائے رئیسہ کی کارکردگی کا رک جانا، حرام مغز کا پھیل کر زہر اور تعفن میں تبدیل ہونا۔ باقی 5 حجابوں کا تعلق عام انسانوں اور پردوں سے براہ راست نہیں، بالواسطہ سا ہے، یعنی مادیت سے نہیں، روحیت اور روحانیت سے ہے۔ ان حجابوں کے پیچھے جھانکی لینا ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ میڈیکل سائنس یہاں چپ سادھ لیتی ہے۔ یہاں ایک دوسرا جہان اور مخصوص لوگوں کا گمان شروع ہوتا ہے۔ عام طور پہ کسی کی موت کی تصدیق مستند ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، جو صرف پہلے 5 حجابوں کے اندر جھانک کر اپنا فیصلہ سناتے ہیں، مگر کچھ مخصوص طبیب بھی ہوتے ہیں جو اگلے 5 حجابوں تک بھی چندہ رسائی رکھتے ہیں اور کہیں مخصوص حالات میں اپنے اس علم سے استفادہ کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر اموات ادھوری ہوتی ہیں اور ہم کسی حد زندہ انسانوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ موت کی تصدیق کے لیے پہلے 5 حجابوں کی گواہی کبھی کبھی ادھوری بھی رہ جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ نہلاتے، کفناتے یا دفناتے وقت مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، بھوت بھوت کہتے ہوئے لوگ بھاگ اٹھے یا بے ہوش ہو گئے۔ اکا دکا ایسا واقعہ سننے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ وہی مردے ہوتے ہیں جن کی موت کا اعلان پہلے 5 حجابوں کی جانچ سے ہو جاتا ہے، جبکہ کسی بھی وجہ سے ان کے پہلے حجاب غلط تشخیص بتاتے ہیں، لیکن وہ بعد کے 10 حجابوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ پہلے 10 حجابوں والی موت بھی کبھی کبھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ مردہ بعد کے 5 حجابوں میں زندہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کامل موت 15 پردوں کی تصدیق پہ وارد ہوتی ہے۔ اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مردہ مرنے کے بعد اتنے گھنٹے یا دن سنتا بھی ہے، ہر آنے جانے والے کو پہچانتا بھی ہے، اسے آسودگی یا تکلیف کا احساس بھی رہتا ہے، وہ قبر میں دفن ہونے کے باوجود اپنے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے، بیوی بچوں کی مصروفیات پہ نظر رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں اسی حجابوں والی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگرچہ پہلے 10 پردوں سے موت تصدیق ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ امکان موجود ہے کہ کامل موت واقعہ نہ ہوئی ہو۔ 10 حجابوں کے بعد کے حجابوں کا معاملہ پھر عام ہاتھوں میں نہیں ہوتا، یہ تو پھر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ شاہ حسین شہادت پاہن جو مرن متراں دے اگے۔ سرکردہ ملامتی فقیر سرکار شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے محبوب نازنین سرکار مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مادھو لال جو ایک اعلیٰ مرتبت ہندو خاندان کا چشم و چراغ تھا، بابا جی سرکار کی محبت میں رنگا ہوا، سلوک کی منزلیں طے کر رہا تھا، ذات پات، رسم و رواج، عمر، مقام، عزت، عزلت، ہر چیز سے بیگانہ اپنے بابا کے حضور حجرے میں پڑا رہتا۔ ماں باپ، یار دوست، کنبہ، برادری سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ کئی کئی روز بابا جی کے ہاں پڑے گزر جاتے، تب کہیں جا کر ماں باپ کو اپنے اکلوتے خوبصورت بیٹے کی فکر پڑی کہ بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ لاکھ سمجھایا، منت سماجت کی، ایک مسلمان فقیر کی محبت و ممانست سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی، مگر یہ وہ نشہ نہیں تھا جو پند و نصیحت یا سختی اور سزا سے اتر جاتا۔ جب ہر طرح سے سمجھانے، اپنی بدنامی کا بتانے کے باوجود کچھ فرق نہ پڑا تو زنجیر ڈال گھر میں بٹھا دیا۔ یہ تو شعلے کو ہوا دینے والی بات تھی۔ آپ سرکار نے کسی قسم کا احتجاج یا فضیحتہ کھڑا کیے بغیر والدین کی ہر پابندی کے آگے سر ڈال دیا، بس کھانا پینا بند اور ان سے بات چیت ختم کر دی۔
اب دن رات مرشد کے نام کی مالا جپتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ آخر فاقہ مستی اور ہمہ وقت کی آہوزار رنگ لائی، نقاہت اور بے سدھی نے نیم جان کر دیا۔ آخر کار آپ اسی حالت فراق و فتوح میں بظاہر وفات پا گئے۔ والدین کے لیے یہ ایک جان کا صدمہ تھا اور باعث ننگ و شرم بھی کہ براہمن زادہ ایک مسلمان فقیر کی عقیدت میں جان سے گزر گیا، اور کچھ اطمینان بھی کہ ذات برادری میں کچھ بھاؤ بھرم رہ گیا کہ بیٹے کی ارتھی نکال دی مگر گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ یہ پرانا شاہدرہ تھا، شمشان راوی کے گھاٹ پہ تھا اور راستے میں پل۔ ادھر سے مادھو لال کی ارتھی کا جلوس شمشان گھاٹ کی جانب آ رہا تھا، اور حسن اتفاق دیکھیے یا مصلحت آفاق کہیے کہ عین اس وقت سرکار شاہ حسین رحمت اللہ علیہ شاہدرہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک پا برہنہ فقر بردوش، دوجا ارتھی پہ پڑا خواب خرگوش، ایک اور 101 کا آمنا سامنا جب بیچ پل کے ہوا تو ہندوؤں نے اس ملاقات کو برا شگون سمجھتے ہوئے بابا جی سے اہانت آمیز سلوک کیا اور اس افسوسناک موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہیں نقصان پہنچانے کا جتن کیا۔ ماتمی جلوس میں چند کہنہ سالہ بزرگ بھی شامل تھے۔ ان کے منع کرنے پہ یہ معاملہ رفع دفع تو ہو گیا، لیکن یہ شرط عائد کر دی کہ آپ الٹے قدموں لاہور کی جانب واپس ہو لیں تاکہ آپ کے گزرنے سے ارتھی پہ پرچھائی نہ پڑے۔ آپ نے کمال استعنا سے جواب میں کہا، پہلے یہ تو بتائیں کہ ارتھی کس کی ہے اور میری پرچھائی سے کسے بچا رہے ہو؟ سرکار مادھو لال کے غمزدہ باپ نے آگے بڑھ کر جواب دیا، واہ بابا واہ، اب ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ ارتھی کس کی ہے اور اس کی مرتیو کا کارن کون ہے۔ ہمارے اس معصوم بالک کی ہتیا کا کارن آپ ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی اچھیا کا پالن کرتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ اب آپ کرپا کر کے الٹے پگ واپس ہو لیں تاکہ ہم مرگھٹ گھاٹ تک جا سکیں۔ بابا جی نے بڑی بردباری سے جواب میں کہا، فقیر آپ کے کسی شرط کا پابند نہیں، آپ کی اپنی راہ ہے اور میرا اپنا راستہ۔ آپ نے اپنے بیٹے کے متعلق بات کی ہے کہ میں اس کی ہتیا کا کارن ہوں۔ مرا ہوا منش کسی دوسرے منش کو کیسے مار سکتا ہے؟ ہم تو اپنے دم سانس بھی دوجوں ضرورت مندوں کو بھینٹ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بے نیازی سے ارتھی کی جانب دیکھا جسے اس کے عزیزوں نے کاندھے دے رکھا تھا، فرمایا، ذرا ارتھی کو نیچے رکھو، میں بھی تو دیکھوں کہ کس کی ہتیا ہوئی ہے۔ جلوس میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ ان کو الٹی سیدھی سنانے لگے۔ اتنے میں ایک خشمگی سے تیوروں والے پنڈت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ ہمارے دھرم کے مطابق ہوم کیا ہوا مردہ کسی دوجے دھرم پنتھی کو درشن دیا جائے تو مردہ نرک میں رہتا ہے۔ آپ چھما کریں اور ہمارا سمے کھوٹا نہ کریں۔ اگنی درشن کی شبھ گھڑی بیتے جا رہی ہے۔ آپ نے ایک نگاہ غلط سے سامنے سورج کو دیکھتے ہوئے فرمایا، شبھ گھڑی تو اب آنے والی ہے۔ مجھ پیادہ اور اس سوار کا دین دھرم جدا جدا نہیں، ایک ہی ہے۔ ہم دونوں کے لیے ایک دوجے کا درشن نرک نہیں سورگ کا سما ہے۔ آپ بن کسی چنتا ارتھی نیچے رکھ دیں۔ کوئی بھی دین دھرم مرنے جینے والوں کے درشن سے نہیں روکتا۔ ماتمی جلوس میں پھر ایک بار کانا پھوسیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو بالآخر اس امر پہ منتج ہوا کہ اس ضدی فقیر سے بحث میں سمے ضائع کرنے کے بجائے اس کی بات مان کر جان چھڑائی جائے۔ بڑے بوڑھوں کی اس دانش مندانہ تجویز پہ ارتھی نیچے رکھ دی گئی اور درشن کے لیے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا گیا۔ آپ نے قدرے جھک کر مسکراتے ہوئے اپنے معشوق نازنین کا نگاہوں سے بوسہ لیا۔ ارد گرد استادہ ہندوؤں سے پوچھا، کیا یہ مر گیا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، اچھا اب یہ آپ کے کس کام کا ہے؟ بوڑھے پنڈت نے جواب دیا، مرا ہوا منش کسی کے بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پوتر اگنی اس کے پاپ جلا کر کلیان کر دیتی ہے، اس طرح اس کی آتما ہلکی پھلکی ہو کر سورگ میں سدھار جاتی ہے۔ بابا جی نے بڑی رسان سے کہا، اگر یہ آپ کے کسی کام کا نہیں اور جلا کر راکھ کر دینا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اسے حقدار کو سونپ دیں اور یہ کار عمل اس کے اور خاص طور پہ آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے بڑا سعد ہوگا۔ بابا جی نے کہنے کو تو یہ سب کچھ آسانی سے کہہ دیا، مگر اس ہجوم میں جیسے کسی نے پیلی بھیڑوں کا چھتا پھینک دیا تھا۔ ہر فرد ٹاپتا اور کھلایا ہوا تھا۔ کچھ اس بابا کو اٹھا کر راوی میں پھینکنے کی تجویز دے رہے تھے، کچھ اس سے لڑنے بھیڑنے کے لیے پر تول رہے تھے،
کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہہ سن رہا تھا۔ بھلا ہو چند بوڑھوں کا جنہوں نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کچھ ایسا جادو پھونکا کہ سارا ہجوم شانت پڑ گیا۔ پرانے بوڑھے سر جوڑ کر علیحدہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے صلاح مشورے کے بعد انہوں نے اپنے سب لوگوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بابا جی شاہ حسین رحمت اللہ علیہ سے کہا، مہاراج، آپ کی شکشا پہ کان دھرتے ہوئے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ ارتھی لے سکتے ہیں۔ اسے لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ کا ہم شاہدرے والوں سے کوئی ناطا نہیں۔ بابا جی نے ارتھی پہ بڑے پھول، پتے اور کفن وغیرہ کھینچ پرے ہٹایا اور پنڈت کو مخاطب کر کے کہا، پنڈت جی، آپ سے رشتے ناطے تو ازل سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ اور آج کے بعد سے تو اور مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر آپ مادھو لال سرکار کے پتا سے مخاطب ہوئے، آپ سب نے باہمی رضامندی یہ ارتھی مجھے دے دی ہے، اس پہ آپ کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ غمزدہ نے اس بات میں سر ہلا کر بابا جی کی بات کی تصدیق کر دی۔ السلام علیکم کہتے ہوئے بابا جی نے سرکار مادھو لال کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوئے، اٹھ یار، حجرے نو چلیے۔ سرکار مادھو لال پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ وعلیکم السلام کہتے ہوئے اٹھے اور بابا جی کے ساتھ لاہور کی جانب چل دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی عزیز و اقارب جو ارتھی اٹھا کر شمشان گھاٹ کی جانب جا رہے تھے، بابا جی شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کے روحانی تصرف سے فیضیاب ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور انہی کی لڑی سے منسلک اکثر افراد بابا جی کی مجاورت سجادہ نشینی میں شامل رہے۔ یہ سارا واقعہ تحریر کرنے کا مقصد کچھ اور بھی تھا۔ موت برحق ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں، لیکن اصل موت تو موت کامل ہے جو مکمل 15 حجابوں کے گرنے کے بعد واقع ہوتی ہے، جبکہ عامت الناس پہلے 5 حجابوں میں ہی فارغ سمجھے جاتے ہیں۔ باقی 10 حجابوں کی اموات کفنانے دفنانے کے مختلف مواقع پہ واقع ہوتی ہیں، مگر ان کیفیتوں کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ محض آنکھیں بند اور نبض رکنے کو ہی موت سمجھتے ہیں۔ بڑھاپے اور دیگر اعصابی دماغی امراض میں کچھ ایسی صورتیں اور حالتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں کہ من و ان سکرات سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ ان عوارض میں کوما، سکتہ، حبس، دم اور لمبی بے ہوشی وغیرہ ہے۔ قتل، حادثات، غرقابی، بلندی سے گرنے اور آگ دھوئیں سے اموات بھی ایسی ہی نامکمل ہوتی ہیں۔ وقوع پیش آنے کے بعد بھی کافی دیر تک بندہ کئی جہتوں حالتوں میں زندہ ہوتا ہے اور اکثر کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے کئی جسمانی اور ذہنی نظام پکار پکار کر ہم سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمارے ظاہری کان اس کے دماغ اور اعصاب و عضلات سے خارج ہونے والی صوتی اور مقناطیسی لہروں کو وصول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اللہ کے مخصوص بندے جو اعجاز مسیحائی سے بامشرف ہوتے ہیں، نگہ جن کی کیمیا، لمس جن کے شفائی اور قلب مصطفائی ہوتے ہیں، وہی زندہ اور مردہ انسانوں کے 15 حجابوں کے رموز جانتے ہیں۔ زندہ انسانوں میں بھی کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں جو آخری 5 حجابوں سے واقف ہوتے ہیں یا جو انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ارد گرد لاکھوں کروڑوں چلتے پھرتے انسانوں میں مکمل زندگی سے معمور بھی کوئی ہی ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اکثر مرنے والے 5 یا 8 دنوں تک اپنے گھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے والے کمروں میں ویسے ہی آ کر بیٹھتے ہیں جیسے وہ اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہیں، ان سے ناراض یا خوش ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بنظر غائب دیکھا جائے تو ایسا اس لیے ہے کہ وہ مرنے والا ابھی مکمل موت سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ جسم تو ایک لباس کی مانند ہے، وہ سیدھا لباس تبدیل کرنے سے اندر وجود موجود ہوتا ہے۔ وجود کے بھی اگر 5 حجاب ہٹ جائیں تو بطون تو باہر طور برقرار ہوتا ہے، اور پھر آخری 5 حجاب امر الہی یعنی روح کے جس کے پرواز کرنے پہ ہی مکمل موت واقع ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنی شفائی قوت سے باذن ربی مسیحائی کرتے تھے۔ کوڑیوں کو شفا، اندھوں کو بصارت، گونگوں کو گویائی، یہاں تک کہ مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے تھے۔ اللہ نے ولیوں، قطبوں کو بھی ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ غیر مسلموں، ویدوں، سنیاسیوں، یوگیوں، منیوں اور حکیموں طبیبوں میں بھی ایسے نادر روزگار ہستیاں موجود رہیں اور ہیں جنہوں نے مردہ تنوں میں حیات نو پھونکی۔ غیر مسلموں کے لیے یہ استراج ہوتا ہے اور اہل علم ایمان والوں کے لیے اللہ کا کرم اور امر ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرے یا نہ کرے، وہ بے نیاز اور علیم و خبیر ہے۔
जिस तरह जीस्त और मौत के हिजाब होते हैं, बई ही इनकी खुशबुएं बदबुएं भी होती हैं। इनको हर कोई पहचान नहीं सकता। अल्लाह करीम के नबियों, पैगंबरों, रसूलों के अजसामो वजूद की निकहतें महकारियां गोया बाग अदन के महकते हुए नूरानी गुलो समन से कशीद होती हैं। इसी तरह दर्जा ब दर्जा खुलफाए राशिदीन, असहाब कबार, औलिया कराम, अख्ताब, गौसो अब्दाल भी अपनी मखसूस और मुंतखब खुशबू बीजियां रखते हैं। आगे बढ़ें तो सालक, साईं, सूफी, मजजूब, फकीर दरवेश जिनकी बातनी जुड़त मरकज शरीयत व मार्फत से हो और ज़ाहरी ज़हूरियत, सालहियत, सलामती और इज्ज पे हो, उनकी खुशबुएं भी सुबहान अल्लाह होती हैं। अल्लाह के बंदों से उनकी बंदगी, उनके तकवे और उनके मुकामात व दर्जात की महकें फूटती हैं। वो जिस राह से गुजर जाते हैं, अपने पीछे मुश्क बारियां छोड़ जाते हैं। जहां बैठते हैं, क़याम फरमाते हैं, वो जगहें गोशाए गुलिस्तान बन जाती हैं। अंबर लगाए हुए कोई गुजर जाए तो राह अंबरीन हो जाती है। सिगरेट के सूटे लगाता हुआ कोई गुजरे तो कैह की खट्टी भुसी हुई बदबू तबीयत को अदबदा कर रख देती है। बदामाल, बदनीयत और बदतमीज और बेअदब की जिंदगी मौत दोनों बदहेयती और बदबू से ताबीर होती हैं। खास तो खास कोई आम आदमी भी इनका हाल, हुलिया, तौर तरीक और जिस्म जुस्से से उबलती हुई गलीज बदबू से उन्हें पहचान सकता है। काला इलम, उल्टे वजीफे, जादू टूने और सिफली उलूम और तावीज़ों वालों की शक्ल और सूरत पे फिटकार पड़ी होती है। उनके डेरों पे इबलीसी साए पड़े होते हैं। सड़ी हुई बदबू, ताफुन को वाज़ेह तौर पे महसूस किया जा सकता है। अगरबत्तियों और खुशबुयात से उस अजली बदबू को छुपाने की लाख कोशिश की जाती है, मगर बदबू कभी छुपी नहीं रहती, जबकि खुशबू को भी कभी पाबंदे हिजाब नहीं किया जा सकता। रिज़्क़ हलाल और हराम की भी अपनी खुशबू बदबू होती है। अल्लाह के बंदे जो साहिब निगाह और अदा होते हैं, उनसे कुछ भी तो नहीं छुपाया लुकाया जा सकता। एक बड़े सनतकार ने एक 5 सितारे वाले होटल में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। बड़े बड़े हम मर्तबत लोगों को मदऊ किया। वैरायटी के तौर पे अपने इलाके की मस्जिद के इमाम को भी दावत दे बैठे। वो मुअज्जिन, वो इमाम, वो मस्जिद का खादिम और मस्कीन लागिर सा अल्लाह का बंदा कहीं साहिब निगाह भी था। अफ्तारी अनवाओ इक़साम, पुरतकल्लुफ और कीमती तरीन सामान खुर्दोनोश पे मुश्तमिल थी। बिस्मिल्लाह हुई तो इस बंदा नक़दो नज़र ने चुपके से मुट्ठी खोली और एक मामूली सी खजूर मुंह में डाल ली। बाकी तो आम से हाथ खींच लिया। नमाज के बाद एक माकूल से अल्लाह के बंदे ने उन्हें माजरत पेश करते हुए रोका। पूछा, हजरत, आपने अपनी लाई हुई खजूर से रोजा अफ्तार फरमाया और अफ्तारी के सामान से कुछ भी नहीं लिया। वजह? बज़ाहिर 2 रकत के इमाम जुमेराती मौलवी दिखाई देने वाले बंदा खूबरे कस्बे हलाल ने चंद लम्हे उस शख्स की आंखों में देखा और फिर कमाल इस्तिग़ना से जवाब दिया, जनाब, आपने भी तो अपने घर के नमक से रोजा अफ्तार किया था। दोनों ने एक दूसरे की खुशबू से पहचाना था, यानी वो सामाने खुर्दोनोश बदबूदार था, कस्बे हलाल से नहीं था। इसी तरह एक और बाबा जी ने दावत में पहला लुकमा लिया और मुंह में रखने से पहले ही रख दिया। मेजबान ने जुर्रत करके वजह दरियाफ्त की। बाबा जी ने जवाब दिया, इस खाने में बदबू आ रही है, सोच कर बताओ, इसकी तैयारी में कोई ऐसी चीज तो इस्तेमाल नहीं हुई जो नाजायज, हराम या मकरूह हो। पूरी तरह गौर फिक्र करने के बाद कहने लगा, बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। बस आज खाने की तैयारी के दौरान नमक कम पड़ गया था, जो साथ पड़ोसी से आरियतन लिया था। मालूम हुआ वो पड़ोसी साहूकारे का धंधा करता है।